الحمد للہ الحمد للہ ذی المجد والعلا والعز والبقاء والرفعت والعلا والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعشیرتہ وعطرتہ وجمیع اولادہ وعلینا اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفی الفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الامین الخنین الکریم تمامی احباب محبت ذوق اور شوق سے بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں اتنے لوگ بولے نہیں ہیں سارے لوگ مل کر درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین حبیبا حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے تے آجامی یہ حضور کی نعت بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے سب کہہ دیں آمین حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے تے آجامی اور بدن تو جد ایرو میری جدا ہووے تے آجامی میرے تے کول کچھ بھی نہیں فقط پلے سنا تیری
میرے تے کول کچھ بھی نہیں فقط پلے ثنا تیری میری کیتی پسند سونا ثنا ہووے تے آ جاویں میری کیتی پسند سونا ثنا ہووے تے آ جاویں قبر دا مرحلہ آقا میں سنیا ڈھیر اوکھائے قبر دا مرحلہ آقا میں سنیا ڈھیر اوکھائے قبر وچ جد مینوں آقا سزا ہووے تے آ جاویں قبر وچ جد مینوں آقا سزا ہووے تے آ جاویں حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے تے آ جاویں سب کہہ دو آمین اللہ کرے ایسا ہی زینت مسند صدارت رونق مجالس اہل سنہ ہزاروں دلوں کی دھڑکن خطیب شہیر فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مدثر حسین صاحب معینی زیدہ شرفکم العالی میزبان مکرم جناب محترم المقام عزت مآب مکرم و محتشم بھٹا برادران اور دیگر سٹیج کی زینت جمیع حضرات علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان برادران اسلام قرب و جوار سے آنے والے جمیع مہمانان گرامی بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا تھوڑا ہے ہم ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کا نام آپ نے درجنوں بار سٹیج کی اس پلیٹ فارم سے آپ نے سنا ہے بھٹا برادران یہ ہمارے بھی اور آپ لوگوں کی بھی محسن ہیں جنہوں نے بات ہمارے نبی کی کرنی ہے اور سننی ہے اور آپ لوگوں تک پہنچانی ہے پلیٹ فارم ہر سال آپ لوگوں کو بنا کے دیتے ہیں اس مدنی ماہی کے نام کا چرچا ہو جائے تو یہ یقیناً ہمارے محسن ہیں میں ان کو بار دیگر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بڑھ کر اپنے حبیب محمد ہاشمی پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے دوستان عزیز قادر محفل کوئی بھی ہو خواہ وہ معراج کی محفل ہو مقام مصطفیٰ اس کا ٹائٹل ہو
ناموس مصطفیٰ ہو، بہر حال کوئی بھی محفل ہو وہ ہر محفل ہی برکت والی ہوتی ہے، لیکن وارے نہارے اس محفل کے، ہزار جان سے قربان اس محفل پر جس محفل کا ٹائٹل اور موضوع میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، کیونکہ میلاد مصطفیٰ والی محفل وہ محفل ہے جس محفل کا انعقاد 2-4 دنوں کی پیداوار نہیں، بلکہ یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا جب کائنات نہیں بنی تھی، اس سے پہلے آمنہ کے لال کے نام کا ذکر ہو رہا تھا۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ آمنہ کا لال، نبیوں کا امام، رسولوں کا سلطان خود بھی اس محفل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء کو آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے خطابات آپ نے سنے ہوں گے، بڑی بڑی مجالس میں آپ مستحضر رہے ہوں گے، لیکن اس محفل کے کیا کہنے، اس محفل کی نور و نگہت کا عالم کیا ہوگا جس محفل میں سننے والا وہ رنگ کا کالا بلال بیٹھا ہوگا، بیان کرنے والا خود آمنہ کا لال بیٹھا ہوگا۔ اس محفل کی نور و نگہت کا عالم کیا ہوگا، رونق کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضور یہ فرما رہے ہوں گے کہ آنا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت حین ودعتنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان سے بتائیں، جب حضور اپنی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے جلوہ میں حضور بیان کیا کرتے تو صحابہ سنا کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محفل 2-4 دنوں کی پیداوار نہیں ہے، یہ سنیوں نے نہیں بنائی، یہ خود رب ذوالجلال نے اور آمنہ کے لال نے متعارف کروائی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ مجھے یقین ہے اور بڑا پختہ یقین ہے کہ آپ کے لنگر کے اور اس یہاں پر بیٹھنے کے درمیان میں جو چیز حائل ہے وہ فقط میری ذات ہے۔ جب میں آپ کو چھوڑوں گا تو یقیناً آپ کے لیے لنگر تیار ہے، لیکن جو مجھے ارشاد ہے میں بھی پابند ہوں، کوئی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں یہ کما حقہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جہان کے اندر انسانی فطرت ہے کہ انہیں پالا پڑتا رہتا ہے، واسطہ پڑتا رہتا ہے خوشیوں اور غمیوں سے، کبھی خوشی تو کبھی غمی۔ چونکہ یہ استقبال ربیع الاول کے حوالہ سے محفل ہے تو میں فقط وہی بات کروں گا جو آپ گھر سے سوچ کر رہے ہیں اور جو آپ کے دل و دماغ میں ہے، میں اس سے ہٹوں گا نہیں انشاءاللہ۔ دعا فرمائے اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشیاں اور غمیاں یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن چونکہ میلاد پاک خوشی کا باب ہے، لہٰذا آج ہم خوشی کی بات کریں گے۔ انسان کو کئی خوشیوں سے واسطہ پڑتا ہے اور ان کی اقسام بھی کئی ہے۔ کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو انفرادی ہوتی ہیں، ذاتی ہوتی ہیں، مثلاً اس خوشی کا حیز یا یوں سمجھیں کہ دائرہ جو ہے وہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا بلکہ ایک بندے تک محدود ہوتا ہے اور وہ خود ہی خوش ہوتا ہے۔ مثلاً کسی بیمار بندے کو صحت مل جائے، خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بندے کی نہیں بلکہ ایک خاندان کی ہوتی ہیں۔ مثلاً کسی خانوادے کے نور چشم اور ان کے دل بھر کی شادی ہو جائے تو جب نوجوان کی شادی ہوگی ماموں بھی خوش ہوں گے، ممانیاں بھی خوش ہوں گی، پھوپھیاں بھی ہوں گی، ماموں بھی ہوں گے، تائے بھی ہوں گے، تو پورا خاندان اس ایک بچے کی خوشی میں مسرور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ خاندانی ہوگی۔
اور کچھ خوشیوں کا تعلق پورے دیش سے ہوتا ہے، لیکن اس بوڑھے آسمان نے ایک ایسی خوشی بھی جہاں کے اندر دیکھی ہے جس خوشی میں مخلوق تو شامل تھی ہی تھی لیکن خالق بھی شامل تھا، رب بھی اس میں شامل تھا۔ اور وہ خوشی کیا ہے؟ وہ آمنہ کے لال کے نام کا میلاد مصطفیٰ منانا ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، حضرت ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی کی زلف کے اسیر ہوئے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے دوستو، پھر خوشیاں آتی ہیں تو ان کا کچھ ٹائم ہوتا ہے، بعض خوشیاں دن دہاڑے ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، بعض خوشیوں کا ویلا وقت 2-4 دن ہوتا ہے، بعض مہینہ بھر ہوتی ہیں، لیکن یہ کیسی خوشی ہے جس کو میلاد کا نام دیا جاتا ہے؟ خدا کی قسم کائنات نہیں بنی تھی، یہ خوشی اس وقت سے شروع ہوئی تھی اور قیامت جب تک نہیں پھوٹے گی اس خوشی کے چرچے 4 دانگے عالم میں ہوتے رہیں گے۔ بلکہ خدا کی قسم محشر کا وہ میدان سجا ہوگا، دنیا جنت میں بھی جا رہی ہوگی تو انہیں بھی نبی کریم اس میلاد والے نبی کے فیض سے ہی جنت نصیب ہوگی۔ تو یہ 2-4 دنوں کا میلاد کا سلسلہ نہیں، بلکہ بولو یہ انتہائی ابتدائی دور سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کی شہرت اور اس کو دوام دینے کے لیے بڑے پرانے، سب سے پرانی خوشی اسی میلاد کو کہیں جو سب سے اولی خوشی ہے، وہ بھی میلاد ہے، اور سب سے پرانی خوشی وہ بھی میلاد ہے، اور جو خوشی بالآخر سب سے آخر تک رہے گی وہ بھی بولو۔ کچھ بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آج لوگ یہ چپکلشوں کا دور ہے، دھونسوں کا دور ہے، اور کھینچا تانی کا دور ہے۔ جس بندے کی جو من مانی ہوتی ہے وہ وہی بیان کرتا ہے، وہی لوگ سنتے ہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میلاد خدا کی قسم یہ وہ چیز ہے کہ جس پر کسی کو بھی منکر نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ہم پیدا ہوئے، رب نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا اور رب کا تعلق کوئی نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے کہ رب ہے کون، کس نے ہمیں بنایا ہے۔ رب کی ذات پاک نے آمنہ کے لال کو ایک ایسا آئینہ بنایا، حضور کو اپنا مظہر بنا کر یہ بتایا ہے کہ ہم تمہارے خالق ہیں، اور یہ بات ہمیں مدینے والے سے پتہ چلی ہے۔ تو ایمان سے بتائیں، اس نبی کے مل جانے پر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذی عقل بندہ خوش ہوتا ہے اور اسے ہونا چاہیے۔ پرانے دوروں کی بات کر رہا ہوں جس وقت وہ لوگ جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے اندر جلوہ گریاں کرتے رہے، ان کو بھی مصائب آتے، مشکلات آتی تو وہ حضور کا نام استعمال کرتے۔ ابھی سرکار دنیا میں تو نہیں آئے، لیکن وہ سرکار کا نام ضرور استعمال کرتے، رب ان کی مشکلیں ٹال دیتا۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو خیبر کے یہودی تھے نا، ان کے بارے میں ہے کہ کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یعنی جو خیبر کے یہودی تھے ان کی جنگیں ہوتی تھیں مشرکین کے ساتھ، تو جب بھی جنگ کرتے تو ہار جاتے۔ بولو کیا کرتے؟ دوستان گرامی قادر، آپ کو یہ تجربہ ہے کہ بندہ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کسی مشکل میں آ جاتا ہے، کسی کٹارے میں بندہ جکڑا جاتا ہے، پھر آدمی کوئی راستہ تلاش کرتا ہے، کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی ہیلہ مل جائے،
کوئی دوائی مل جائے، کوئی اس مشکل کا حل مل جائے۔ میرے دوستو یہ یہودی لوگ ہیں، انہیں مشکل یہ ہے کہ یہ مشرکوں سے لڑا کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کیا کرتے ہیں، لیکن جب بھی جنگ ہوتی ہے اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ یہودی ہار گئے۔ دوستو پھر ان سے رہا نہ گیا، اپنے علماء کے قدموں کو جا کر پکڑنے لگے۔ یہ خیبر کے یہودی کہنے لگے ارے ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ، ہماری مشکل حل کرو۔ ہر بار جب مقابلہ ہوتا ہے یہ مشرک ہم سے فتح لے جاتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، پھر یہودیوں کے علماء کہنے لگے اگر جیتنا چاہتے ہو تو ایک وظیفہ پلے باندھ لو۔ کہنے لگے بتاؤ کون سا وظیفہ ہے جو ہم کیا کریں؟ کہنے لگے جب بھی آئندہ تم نے جنگ لڑنی ہے، جنگ سے پہلے تم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم افتحنا، یا رب العالمین ہمارے لیے ہمارے دروازے کھول دے، وانصر بالنبی الامی، یا رب العالمین ہماری مشکلوں کو حل کر دے اس پیغمبر کے واسطے سے جو پیغمبر تیرا یار بنے گا، جو آمنہ کا لال آئے گا، جو نبیوں کا امام آئے گا۔ یا اللہ اس پیغمبر کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما۔ خدا کی قسم جب بھی انہوں نے یہ دعا مانگی میرے رب نے انہیں عزت کی پگڑی سجوا دی۔ لگتا ہے آپ نے مولانا مدثر معینی صاحب کا یہ نعرہ یا سنا نہیں ہے تو یا آپ جواب دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ نعرہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے حق میں ہے؟ بولیے، پوچھ رہا ہوں بھئی، یہ مولوی صاحب کے حق میں نعرہ ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ اسلام کی عزت ہوتی ہے، اللہ کا نام ہے، نعرہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، مولوی صاحب کا نام بلند نہیں ہوتا۔ ارے لوگو، لہٰذا جب بھی کبھی نعرے کا وقت آئے سمجھ آئے کہ کافروں کے دل دہل جائیں، یہ مسلمان جن کی آواز میں اتنی کرختی ہے ان کے بازوؤں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، ان یہودیوں نے نا یہ وتیرہ بنا لیا، ابھی سرکار آئے نہیں ہیں، دنیا میں نہیں آئے، ان کی مشکلیں حل ہو رہی ہیں۔ جب بھی جنگ کے لیے جاتے ہیں پھر نبی کریم کا واسطہ دے کر گھر سے نکلتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں تو خدا کی قسم عزت کی پگڑیاں سر پر سجا کر آتے ہیں، انہیں فتح ملتی ہے، لوگوں میرے تیرے نبی کریم کے نام سے ملتی ہے۔ پتہ چلا اگر ہوں یہودی میرے نبی کریم کی آمد سے پہلے حضور کے واسطے سے اگر کچھ مانگے، میرے رب ان پر کرم کی بارش کر دیتا ہے، میرا رب انہیں نواز دیتا ہے۔ ہو نبی کریم کا نام جپنے والا، ہو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اور نبی کریم کے میلاد کے بعد اگر دل سے مانگے، میرا یقین ہے میرا رب لازمی عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، سب کے دو نا، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں ہو، ان کے نثار کوئی
ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم۔ اعلیٰ حضرت بھی بڑا کمال کرتے ہیں، بات سمجھنے، تمہیں نہ آئے تو تمہاری اپنی مرضی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں میلاد کی بات نہیں کر رہا کہ نبی کریم آئیں گے تو رحمت آئے گی، نبی کریم دنیا میں آئیں گے تو اللہ کی رحمتیں ملیں گی، نہیں نہیں، لوگوں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ میرا نبی اتنا رحمتوں والا ہے، اتنی عنایتوں والا ہے، میرا نبی اتنی عطاؤں والا ہے کہ خدا کی قسم جن کا نام اگر بندہ یاد کر لے تو انسان کے بخت سولے ہو جاتے ہیں، انسان کی بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ اس لیے تو میں نے کہا یا رسول اللہ تمہارا آنا ہمارے لیے بولو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں لوگوں عربی سلطان آیا، بولو نا عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا تے اچیاں نیویاں دے سب فرق مٹانا آیا، اچیاں نیویاں دے سب فرق مٹان۔ اوے اج آقا آئے نے، اج آقا آئے نے، اج آقا آئے نے، تائیوں رل عاشقاں نے میلاد منائے نے، تائیوں رل عاشقاں نے بولو میلاد۔ یہودی میرے نبی کریم کا نام استعمال کر کر کے فائدہ حاصل کرتے رہے، لیکن اتنے بدبخت بنے، رب کا قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب آمنہ کا لال آ گیا، جب نبیوں کا امام آ گیا، جب رسولوں کا سلطان آ گیا، وہی یہودی منہ بنانے لگے، اب کہتے ہیں کہ اس نبی کو نہ مانو، اب اس نبی کی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ دوستان گرامی قدر، میرے نبی کریم کا ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل، وہ کہنے لگے او ظالمو، جس وقت نبی نہیں آیا تھا نام استعمال کرتے تھے، بخت بھلے ہوتے رہے، آج تمہیں کیا ہو گیا، آج نبی کریم کو مان کیوں نہیں رہے؟ زمین کی جانب منہ کر کے کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ پتہ چلا او سنی میرے مسلمان بھائیو، خدا کی قسم تم یہودیوں سے سینہ جوڑنا چاہتے ہو، آج تم امریکہ کے متوالے بنتے ہو، آج ہمارے حکمران بھی ان سے اپنی محبتوں کی بٹوریاں جانتے ہیں۔ میں نے کہا جو تمہارے نبی کے نہیں ہیں وہ تمہارے کب بنیں گے؟ مرحبا۔ دیکھیے آج فلسطین کے اندر کیا ہولی کھیلی جا رہی ہے، کیا کچھ وہاں پر ظلم نہیں ہو رہا؟ خدا کی قسم 40,000 تیرے میرے مسلمان بھائیوں کے گلوں کو کاٹ دیا گیا، اور تقریباً 96,000 مرد، عورتیں اور بچے ہسپتالوں میں نہیں پہنچ سکے، اور وہ زخمی ہیں۔
اور کروا سب کچھ یہودی رہے جن کے پیچھے امریکہ کی طاقت ہے. ارے یہودی سب کچھ کرتے جا رہے اور ہمارے حکمران ہیں کہ منہ میں دہی جما کر بیٹھے ہیں اور یہودیوں کے تلوے چاٹنا چاہتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں سیلوٹ کریں گے, ہم انہیں سلامیاں دیں گے. خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں, ارے جو ظالم یہودی تیرے میرے نبی کے نہیں بنے وہ تیرے میرے کبھی نہیں بن سکتے. 1000 بار تو تلوے چاٹے, 1000 بار تو ان کی غلامیاں کرے. لہٰذا اللہ کی قسم ہم رب کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں, یا رب العالمین ان اسرائیلیوں کے تختے کو الٹ دے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ان ظالموں سے نجات عطا فرما. ایمان سے بتاؤ, سب کہہ دو آمین. تو وہ یہودی ساری زندگی میرے نبی کا کھاتے رہے, جنگوں میں جیتتے رہے. حضور آ گئے تو منہ بسورنے لگے, نہیں مانتے. میرے دوستو کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سرشتی اسی طرح کی ہے, وہ بے ایمان ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہمیں امریکہ کا گرین ویزا مل جائے, گرین کارڈ مل جائے تو ہمارے وارے نیارے ہیں. واللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہندوستان میں رہے یا جاپان میں رہے یا انگلستان میں رہے, وہ ہمارا بھائی ہے کیونکہ اس نے میرے مدنی ماہی کا کلمہ پڑھا ہے. یہ مسلمانی ہوتی ہے. تو جو وہاں شہید ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں, نوجوان ہماری بہنیں ہیں اور ان کے گھنڈے ان کو اٹھا لیتے ہیں. کوئی ان سے واپس لینے کے لیے طاقت نہیں ہے اور ہمارے حکمران دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں, میرے نبی کریم کے میلاد سے پہلے بھی ان یہودیوں کا یہی حال تھا اور آج بھی یہی کرتوت ہے ان کے. بہرحال سمجھیے دوستو, میرے نبی کریم کا میلاد حضور جہاں جہاں بھی پہنچے کرم نوازیاں کرتے رہے اور نبی کریم کی آمد اور حضور کے میلاد کا صدقہ کہ سرکار جہاں جہاں بھی جس حالت میں بھی پہنچے. حضور کے پردادا جان کا نام آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گا, مہربانی فرمائیں مجھے نام بتائیں سرکار کے پردادا جان کا. اپنی پیڑیاں تو سب کو یاد ہے نا, پردادا جان کا نام کیا تھا بولیے؟ آپ کہتے ہیں حضرت ہاشم. کیا نام تھا؟ ناراض تو نہیں ہے؟ لگتا یوں ہے. حضرت ہاشم رومی بادشاہ تھا ہرکل, تو حضرت ہاشم بھی گاہے بگائے وہاں چلے جاتے. فرماتے ہیں دنیا والوں میں وہاں جاتا, بڑے بڑے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے, عمراء مشاہیر وزیر مشیر وہاں پر بیٹھے ہوتے. لیکن حضرت ہاشم فرماتے ہیں ہرکل کی نظریں میرے ماتھے پر آ کر ٹک جاتی, ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا. ایک دن اسے رہا نہ گیا, مجھے قریب بلا کر کہنے لگا اے ہاشم میرے گھر میں فقط میری اکلوتی بیٹی ہے, میرے رب نے مجھے کوئی دوسری بیٹی نہیں دی ہے, نہ ہی میرے گھر میں کوئی بیٹا ہے. ارے میں تجھے یہ دعوت دیتا ہوں اے ہاشم, اگر تو تیاری کرے اس بات کو آمنا کر لے تو میری شہزادی سے شادی کر لے, میری بیٹی سے شادی کر لے. حضرت ہاشم کہتے ہیں لوگو مجھ میں تو کوئی کمال نہیں تھا, جب اس نے مجھے یہ دعوت دی میرے دل میں معان خیال آیا یہ ساری کرم نوازی اس نور پاک کی ہے جو آمنہ کے لال کا نور پاک ہے. ہاشم فرما رہے دنیا والوں, وہ آدمی کہنے لگا ہرکل بادشاہ ہے, بادشاہوں کے نخرے اپنے ہوتے ہیں, ان کا ذات بھی بڑی اونچی ہوتی ہے. لیکن حضرت ہاشم کے چہرے مورے کو دیکھ کر کہنے لگا میری بیٹی سے شادی کر لو. میں نے کہا لوگوں شادی وہ اس لیے نہیں کر رہا تاکہ حضرت ہاشم بڑے امیر ترین بندے ہیں, حضرت ہاشم کے اندر اور کمال بھی تھے, لیکن سب سے بڑا کمال میلاد والے نبی کا نور تھا.
اور حضرت سیدنا عبد المطلب یہ کون ہے بولو؟ اس سرکار کے دادا جان ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں دنیا والو جس وقت وہ ابراہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، وہ آیا تو ہاتھیوں پر بیٹھ کر آیا تھا، سب سے بڑا ہاتھی اس کا آگے آگے تھا، سفید رنگ کا ہاتھی تھا، اس پر وہ خود بیٹھا ہے، اس ہاتھی کا نام اس نے محمود رکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں اے لوگو جب مجھے اس ہاتھی نے دیکھا تو ذرا بھی دیر نہ لگائی، دوڑتا ہوا آیا، آ کر عبد المطلب کے قدموں پر گر گیا۔ کیوں گرا تھا؟ اس لیے گرا تھا کہ جدھر 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 سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھر۔ سرکار کا خاصہ ہے، یہ سرکار کی عنایت ہے، اور یہ سرکار کی عطاؤں کا انداز اور میتھڈ ہے کہ حضور سے پہلے لوگ بھی سرکار کے نام نامی سے کھاتے پیتے رہے، بلکہ ہمارے باپ دادا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، کیا نام ہے بولو؟ تمہیں علم ہے کہ انہیں جنت میں رب نے بنایا، جنت میں رکھا، لیکن جنت میں ممنوع میوہ کھانے کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ ہندوستان کے اندر مقام کا نام ہے سراندیپ، وہاں انہیں اتار دیا گیا۔ تمہاری میری ماں حضرت سیدہ اماں حوا علیہ السلام کو رب نے جدہ میں اتار دیا، مدتیں روتے رہے، مدتیں روتے رہے۔ ایک دن حضرت تقریباً 3 صدیاں، بعض علماء نے 3.5 صدیاں لکھا، رب سے معافیاں مانگتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معافی دے دے، لیکن معافی نہ ملی۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے ایک طریقہ اپنایا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ حضرت آدم کا دماغ وہ پچھلی سوچ فکر میں تھا نا، خیال آیا کہ جیسے میرے رب نے مجھے جنت میں بنایا تھا تو جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر ایک نام لکھا ہوتا تھا، محمد۔ جنت کے دروازوں پر نام محمد لکھا ہوتا، جہاں نظر پڑتی وہ وہاں نام محمد پڑا لکھا ہوتا۔ آج کہنے لگے رب کی بارگاہ میں اس نام کے بارے بات چھیڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے میرے باپ دادا حضرت سیدنا آدم صفیہ اللہ عرض کرنے لگے یا رب العالمین تجھے اس نام کا واسطہ ہے، یا اللہ تجھے نام محمد کا واسطہ ہے، میری بھول چوک کو معاف فرما دے۔ دوستو ادھر حضرت سیدنا آدم نے رب کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا، ادھر میرے رب کے کرم کی بارش گھنگور گھٹائیں بن کر برسنے لگی۔ میرے رب نے فرمایا جاؤ آدم میرے یار کا نام استعمال کیا ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ ساری زندگی گزر گئی آدم علیہ السلام کی، جب دنیا سے جانے لگے تو بیٹے کو بلایا حضرت شیس علیہ السلام کو۔ میں آپ لوگوں کے لیے تقریر مشکل نہیں بنانا چاہتا، آسان، اور جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ یہ میلاد کہاں سے آیا، ان لوگوں کو آپ بالکل پوروں پر گن کر بتا سکیں گے کہ ایسے ایسے میلاد لوگ کرتے رہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں قرآن حدیث کی بات وہ سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ جو آپ بات سن رہے ہیں آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، یقیناً آپ آسانی سے سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ حضرت شیس علیہ السلام بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے بلایا۔ بیٹوں کو وصیت کی جاتی ہے، باپوں کو چاہیے کہ مرتے دم منہ بند کر کے نہ مر جائیں، بلکہ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائیں، چنگے کام کی بارے میں تلقین کر کے جائیں۔ میرے دوست عموماً ہمارے ہاں ایک مشکل کام یہ ہے، بابا جان مر رہے ہوتے ہیں، مرنے کا وقت ہوتا ہے، لوگ اسے مرنے کی مہلت نہیں دیتے، کچوکے لگاتے ہیں، وہ بیچارہ موت کی کشمکش میں ہوتا ہے،
ہم کہتے ہیں بابا جی ذرا اٹھئے نا، یہ تمہارا پپو بیٹا آ گیا، یہ تمہاری بہن آ گئی ہے، یہ تمہاری بیٹی آ گئی ہے، وہ بیچارہ موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، ہم اسے کچوکے دے کر اٹھانا چاہتے ہیں۔ جو ساری زندگی جاگتا رہا، کاروبار کرتا رہا، آج اسے مرنے کی مہلت تو دے دو۔ بات سمجھیے یا نہیں؟ یہ ضمنی بات کر رہا ہوں۔ مرنے والے کو چاہیے بڑے اطمینان سے اپنے بچوں کو وصیت کرے، صحیح بات سمجھائے، اگر سمجھا نہیں سکتا لکھ کر سرہانے رکھ دے۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام پر میرے لاکھوں سلام ہو، آپ نے بلایا، فرمایا میرے بیٹے شیش میری نصیحت یاد رکھنا، میری وصیت یاد رکھنا۔ دنیا کے اندر گھمبیر وقت بھی آتے ہیں، مشکل وقت بھی آتے ہیں، کڑے ویلے بھی آتے ہیں، اے میرے بیٹے جب کبھی مشکل وقت آ جائے رب کی کچاری میں نام محمد کا واسطہ دینا، رب تیری مشکل کو ٹال دے گا۔ بیٹے نام محمد کا واسطہ دینا۔ حضرت شیش علیہ السلام بھی تو پیغمبر ہیں نا۔ کہنے لگے ابا جان یہ تجربہ تمہیں کہاں سے ملا، یہ کہاں پر تم نے لکھا پڑھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کہانی سنائی، کا فرمایا میرے بیٹے میرے لیے مشکل وقت تھا، بڑا تنگی کا ویلا تھا، رب معافیاں نہیں دے رہا تھا، لیکن میں نے جس دن نبی کریم کا نام استعمال کیا، اپنے مدنی ماہی کا نام لیا، میرے رب نے مجھے معافی دے دی ہے۔ پتہ چلا لوگوں، ارے خدا کی قسم بیٹا وہی سچا بیٹا ہے، بچہ وہی سچا بیٹا ہے جس کے دل کی تختی پر باپ کی بات نقش ہو جائے۔ حضرت سیدنا آدم تیرے بھی باپ ہیں، میرے بھی باپ ہیں، ارے شیش علیہ السلام کے بھی باپ ہیں۔ جو وصیت حضرت آدم علیہ السلام نے ایک پتر کو کی ہے وہ تیرے نام بھی ہے، میرے نام بھی۔ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حضور کا نام استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، اے آمنہ گل کہتے ہو، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال۔ پان جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو، پان جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو، او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی، او کہندا پھرے سب نو لجپال۔ آج اگر تو اور میں میلاد مناتے ہیں، دنیا ہمیں کچوکے لگاتی ہے، کہتے ہیں جی سنیوں نے کھانے پینے کا ڈھونگ بنایا ہے، یہ لنگر کھانے پینے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاشا وکلا، یہ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، یہ ظاہراً ہم ایک دوسرے سے ملاقات کا بہانہ نہیں بنا بیٹھے، بلکہ میلاد وہ کمال والا عمل ہے جو میرے رب کو بھی پسند ہے، آمنہ کے لال کو بھی پسند ہے۔ اسی لیے تو سنی گلی گلی میں نبی کا میلاد مناتا ہے۔
تو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، تو پڑھا لکھا انسان ہے، تو سنی ہے، تو با کمال انسان ہے۔ خدا کی قسم جس دن آمنہ کے لال کا نور پاک حضرت سیدہ آمنہ کے بطن کے اندر آیا، میں نے پڑھا کہ جنگل کے اندر رہنے والے درندے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں، مشرق والے مغرب کی جانب چلنا شروع ہو گئے، مغرب والے مشرق کی جانب چلنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے سے جانور جنگلی درندے ملاقات کہتے ہیں او مبارکو آمنہ کا لال آنے والا ہے، ایک دوسرے کو جنگل کے درندے مبارکیں دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچیاں نیویاں دے سب فرق مٹا۔ پھر بولو نا، میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ ہم یہ سمجھ کر چپ کر جائیں، یہ میلاد نہیں کرنا چاہیے۔ رب فرما رہا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ، او میرے یار، او آمنہ کے لال، او نبیوں کے امام، یہ تیری بات بڑی مانیں گے میرے حبیب، تو ان لوگوں کو بتا دے جب رب کا فضل ہو جائے، رب کا کرم ہو جائے تو پھر خوشیاں منایا کرو۔ اللہ کی قسم رب جانتا ہے کہ کچھ خوشیاں منائیں گے، کچھ پیسے جمع کر کے رکھیں گے۔ رب فرما رہا او دنیا والو یاد رکھو ہوا خیر مما یجمعون، جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھنا چنگا نہیں ہے، جو نبی کے میلاد پر خرچ کرتے ہیں وہ زیادہ چنگا۔ اب سوچو حضور کے میلاد سے ہر کوئی فیض پاتا رہا، جہاں جہاں حضور گئے سرکار کی کرم نوازی انہیں ملتی رہے۔ اب سنیے، حضور کی والدہ صاحبہ کا نام کیا تھا؟ سیدہ آمنہ۔ حضرت آمنہ کے والد کا نام تھا حضرت وہب بن عبد مناف۔ حضرت وہب بن عبد مناف گاہے بگائے عرب لوگ تھے، عرب لوگ جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے، جنگل میں گئے شکار کھیلنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ جنگل کے اندر حضرت عبداللہ بھی کھیل رہے ہیں۔ برا کام نہیں ہے، شکار کھیلنا جائز ہے، وہاں حضرت عبداللہ بھی کھیل رہے تھے، لیکن حضرت وہب بن عبد مناف دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ 8 بندوں کا ایک لشکر آیا، ہاتھوں میں ان کے ہتھیار ہیں، انتہائی کڑیل جوان ہیں، ہٹے کٹے جسموں والے، آ کر انہوں نے حضرت عبداللہ کو گلے سے دبا لیا، کہنے لگے اسے قتل کرو، اسے ختم کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آخری پیغمبر کا والد ہے، یہ آخری خاتم النبیین نبی کریم کا والد ہے، یہ اگر ختم ہو جائے گا وہ نبی نہیں پیدا ہوگا، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت وہب کہتے ہیں او دنیا والو مجھے بڑی کڑن ہوئی کہ عبداللہ کو مارنے کے لیے یہ کون سے لوگ آئے۔ کہتے ہیں میرا دل کیا کہ دوڑ کر جاؤں، جا کر ان پر حملہ کروں۔ کہتے ہیں لوگوں جب میں دوڑنے لگا تو لگتا تھا کسی چیز نے میرے قدموں کو باندھ کے رکھ دیا ہے، میں دوڑ نہ سکا۔ کہنے لگے پھر میرے دل میں خیال آیا اگر دوڑ نہیں سکتا تو انہیں پتھر اٹھا کے مارتا ہوں، یہ مر جائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے پتھر اٹھانے کی کوشش کی، زمین سے کوئی پتھر میرے ہاتھوں نہیں لگ رہا، اگر کوئی میرے ہاتھ میں آتا بھی ہے تو وہ زمین کے اندر اتنا زیادہ مضبوط لگا ہے میرے ہاتھ میں نہیں پکڑا جا رہا۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، پھر میرے دل میں خیال آیا کم از کم چیخ تو ماروں نا، اگر چیخ ماروں گا یہ ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب چیخ مارنے لگا میرا گلا مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہا، میں حیرانگی کے عالم میں تھا، میں پریشانی کے عالم میں تھا، میں پشیمانی کے عالم میں تھا، سوچ رہا تھا کہ خدایا کیا ہو گیا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی اسی فکر میں تھا کہ عرشوں سے میرے رب نے 4 سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے بندوں کو وہاں اتار دیا۔
سبز حلے پہنے ہوئے، سبز جبے پہنے ہوئے وہ اتر آئے. انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ کو کہا ایک سائیڈ پر ہو جائیے. وہ ایک سائیڈ پر ہو گئے. ان 8 بدمعاشوں کو پکڑا اور پکڑ کر ان سبز کپڑوں والوں نے وہیں پر قتل کر کے رکھ دیا. اب حضرت عبداللہ کو بلا کر کہنے لگے اے عبداللہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کس نبی کے نور کا وارث بنایا گیا ہے؟ ارے جنگل میں کھیلنا چھوڑو، گھر میں جاؤ، پھر کبھی اکیلے نہ آنا. یہ ہے نبی، جس نبی کا میلاد ابھی حضور آئے نہیں، اس سے پہلے ہی پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت سچی اور کمال کی بات کرتے ہیں کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سب کے دو ہے خلیل اللہ کو حاجت. ہے خلیل اللہ کو حاجت. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات کرنے کی مراد یہ ہے جس وقت آمنہ کا لال آ گیا پھر ہمیں کیا چیز نہیں ملی. مجھے بتا میرے بھائی، آج تیرے میرے دیش کے اندر کیا ظلم نہیں ہو رہا، کتنی بدمعاشیاں ہو رہی، کتنی فحاشیاں ہو رہی ہیں. آئے روز خبریں آتی ہیں کہ 10 سالہ بچی کی عزت کو تار تار کر دیا گیا. کبھی کوئی خبر آتی ہے، کبھی کسی ظلم کی داستان سنتے ہیں. میرے بھائی مجھے بتا جتنی قوموں پر خدا نے عذاب نازل کی ہے، ارے ان قوموں پر جن گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے، مجھے بتا کون سا گناہ ہے جو میرے دیش کے اندر نہیں ہو رہا؟ ہر گناہ ہو رہا، لیکن میرا رب پتھروں کی بارش نہیں کر رہا. میرا رب ان لوگوں کو خنزیر نہیں بنا رہا، بندروں کی صورت نہیں بنا رہا. یا اللہ وجہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی. فرمایا لوگوں یہ تو میرے یار کا منہ ہے، یہ میرے حبیب کی آمد اور میلاد کا صدقہ ہے، وگرنہ تمہارے کرتوت ان سے پیچھے کوئی نہیں ہے. کہہ دینا کہ پانی کوثر دا پیندے ہو، پانی کوثر دا پیندے ہو، پانی کوثر دا پیندے ہو. تساں نال تاں لائیاں لجپال ستیندے ہو، تساں نال تاں لائیاں لجپال. اب
اب اس امت کا حال دیکھ لیجئے میرے بھائی، میرے نبی کریم کی امت کا حال دیکھیے۔ میں نے یہ حدیث پاک پڑھی، میری روح جھوم اٹھی۔ لوگوں کے ایک بندے کو رسول گرامی نے جنت کے اندر ٹہلتے دیکھا۔ سرکار معراج پر گئے، سرکار نے اس سے پوچھا بھئی جنت میں کیسے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی لمبی چوڑی کمائی کوئی نہیں کی، ویسے جنت میں آ گیا۔ سرکار نے فرمایا کام کیا کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اور کوئی کمائی نہیں کی ہے، ایک کمائی یہ کی ہے کہ جس دن میں مرعوس تھے ایک دن پہلے میں اپنے گھر سے نکلا، میں اپنے راستے سے جا رہا تھا، ہمارے گاؤں کے باہر ایک پگڈنڈی جاتی ہے، ایک چھوٹا راستہ جاتا ہے، اس پگڈنڈی پر ایک درخت اگا ہوا ہے، درخت کی ٹہنی جھک چکی ہے۔ میرے دل میں خیال آیا یہ ٹہنی کسی بندے کا منہ کہیں زخمی کر دے گی، اس ٹہنی کی وجہ سے کسی بندے کی پگڑی اچھل جائے گی، لہٰذا کل کلہاڑی لے کر آؤں گا، یہ کیا کر دوں گا، یہ ٹہنی کل کاٹ دوں گا۔ درخت کی ٹہنی ہے، پگ ڈنڈی پر جھکی ہوئی ہے، کسی بندے کی پگڑی اچھلے گی، کسی کی آنکھ زخمی ہو جائے گی تو نقصان ہوگا، میں کل یہ کاٹوں گا۔ کہتا ہے کہ میں نے دل میں یہ خیال باندھ لیا، نیت کر لی، مر گیا۔ کہنے لگا مجھے وہ دن نصیب نہ ہوا، رات پڑی، میری زندگی کا وہ ختم دفتر ہو گیا، مجھے موت آ گئی، اگلا دن مجھے نصیب نہ ہوا، میں مرا۔ میرے رب نے ملائکہ کو فرمایا او میرے ملائکہ، جس بندے کے دل میں اتنی نیک نیتی ہو، جس بندے کے دل میں وہ بھی آمنہ کے لال کا امتی، وہ بھی رسول گرامی کی عزت کرنے والا کلمہ گو، فرمایا میری غیرت نہیں مانتی جہنم میں چلا جائے، فرمائے سے سیدھا جنت میں بھیج دو۔ کمائی اس نے کیا کی ہے؟ صرف نیک نیتی، صرف نیک نیتی۔ بندہ مر جائے، رسول گرامی کا کلمہ پڑھ کر مر جائے، لوگوں خدا کی قسم یہ ہاتھی سے طیبات ہیں، یہ ماہیے نہیں ہیں، یہ توڑے نہیں ہیں، یہ کوئی گانے باجے نہیں ہیں۔ میرے نبی کریم کی حدیث پاک ہے، فرمایا مرنے والا بندہ مر جائے، جنازہ پڑھنے کے لیے اس بندے کی صرف 3 صفیں جمع ہو جائیں۔ بولو کتنی صفیں؟ کتنی صفیں؟ 3 صفیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ 3 صفوں میں 20 بندے ہوں تو 3 بنائیں، 10 بندے بھی ہوں تو 3 صفیں بنا لیں، یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ پہلی صف میں 5 بندے کھڑے کر دیں، دوسری صف میں 3 بندے کھڑے کر جائیں، اور تیسری صف میں 2 بندے کھڑے ہو جائیں، 3 صفیں بن گئیں۔ ابھی ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جس بندے کے جنازے میں 3 صفیں لوگ جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیں یا اللہ اس کا بیڑا پار فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، جس کے لیے یہ بندے دعا کر رہے اسے سیدھا جنت میں بھیج دو، میرے یار کا امتی ہے۔ رحمت خدا بہانہ می جوید، رب کی رحمت و بہانہ تلاش کرتی ہے، کبھی میلاد کا ویلا دے دیا، کبھی لیلۃ القدر دے دی، 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات بنا دی، یا اللہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر بنائی ہے۔ فرمایا یار کے امتی جو ہیں، میلاد والے نبی کے امتی جو ہیں، انہیں سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ بہانے تلاش کر کر کے رب تیری میری بخشش کرنا چاہتا ہے، اور آج لوگ ہمیں اس بات سے پھسلاتے ہیں بھئی حضور کے دامن سے وابستگی رکھنی چاہیے یا نہیں۔ بات میری ختم ہو گئی ہے، تقریر میں ختم کرنے لگا ہوں، صرف آپ دوستوں سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں کہ جس نبی کریم کے نام کے دعوے صبح و شام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کے متوالے سرکار کے غلام ہیں، سرکار کی غلامی کرنی ہے، ایمان سے بتا صرف میلاد منانے سے غلامی ہو جائے گی؟ حاشا وکلا، یہ غلامی نہیں ہے، صرف میلاد منانا غلامی نہیں ہے۔ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ،
اور جیسے آمنہ کا لال کرتا رہا ہے. ہم مسجد کے دروازے سے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی چور تھانے کے دروازے سے گزر جاتا ہے. اسے سمجھ آتی ہے کہ یہاں میرے لیے مصیبت ہے, اذانیں ہو رہی ہیں. ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. اور جس نبی کا میلاد منا رہا ہے, جس نبی کے نام کو تو کئی گھنٹوں سے جپ رہا ہے, رات پڑتی ہے اس نبی کو چین نہیں آتا, مصلی وہ نبی بچھا لیتا ہے. حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں سرکار کے قدم متورم ہو گئے, سرکار کے قدوم میمنت لزوم سوج گئے. وہ ٹکور کرتی ہیں اور ساتھ کہتی ہیں او مدنی ماہی آمنہ کے لال, جب رب فرما رہا ہے کہ قد غفر لک, ہم نے تجھے بخش دیا ہے. او مدینے کے سلطان, پھر راتوں کو جاگنے کا معنی کیا ہے؟ لمبی چوڑی نوافل عبادات کرنے کا معنی کیا ہے؟ میرے نبی کریم فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے بتا, افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ مجھے بتا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جو جس نبی کا میلاد تو مناتا ہے وہ خود اتنی نمازیں پڑھتا ہے, اور ہم نماز نہ پڑھیں اور کہیں کہ ہم میلاد منائیں گے. او میرے بھائی, یہ فقط ہماری زبان کے خود جھنجٹ ہیں. آؤ ان سے نکلیے, جو کچھ حضور کی تعلیمات بتاتی ہیں وہ کریں, میلاد منائیں اور حضور کا دیا ہوا سبق اپنے دل کی تختی پر نقش کریں. میں لمبا ٹائم بیان نہیں کرتا, میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں. تھوڑا ہو لیکن ہو ستھرا, دل میں یہ بات بٹھا کر جائیں. روزانہ ایک کام کریں, کم از کم 11 بار اس نبی پر درود و سلام پڑھیں, حاضری لگوائیں, بس حاضری اپنی اپنے نبی کی بارگاہ میں لگوائیں. خدا کی قسم یہ اتنا فائدہ مند چیز ہے. اگر روزانہ تمہاری حاضری لگتی رہی, ہو سکتا ہے کسی دن تم بھول جاؤ, درود نہ پڑھو. یہ بہت بڑے میلاد کی بات ہے. میلاد سال کے بعد نہ مناؤ, روزانہ میلاد مناؤ, حضور پر درود و سلام پڑھا کرو. ہو سکتا ہے کسی دن بھول جائیں, نہ بھیجیں, وہ تو لجپال ہیں, وہ تو بڑے کرم شیار ہیں. رات کو تیری خواب میں آ جائیں, وہ میری امتی روزانہ بھیجتا تھا, آج کیا بنا, بیمار تو نہیں ہے, آمنہ کا لال آ گیا, تیرے بخت بھلے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا یہ چند لمحات کا بیان قبول فرمائے, اور آپ دوستوں نے جو کچھ سنا ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق رفیق میں مل جائے. وما علینا الا البلاغ.